نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نرم نرم پاؤں اب اس پہاڑ کی طرف چل رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کوئی ظالم آپ پر وار نہ کر لے، اسی لیے میں اس خدشے سے، اس نقصان کے ڈر سے کبھی میں آپ کے آگے چلتا ہوں، کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ کہیں دشمن آگے سے وار کرے گا تو بھی میں وہ تیر وہ زخم اپنے اوپر لے لوں، اگر پیچھے سے دشمن وار کرے گا تو بھی تکلیف مجھے پہنچے، اگر دائیں سے دشمن کوئی وار کرے گا تو بھی وہ تکلیف مجھے پہنچے، آپ تک وہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر واقعی تم اسی لیے میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اسی لیے آپ کے آگے پیچھے ہوں۔ تو دیکھیں یہ محبت کا ایک مزاج تھا، وہ اتنا طویل لمبا سفر اور وہ بھی چڑھائی کا، پہاڑ کا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس غار تک پہنچے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آپ یہاں پر انتظار فرمائیے، میں ذرا غار کا معائنہ کر لوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور غار کی صفائی کی، اور جہاں جہاں سوراخ بنے ہوئے تھے ان سوراخوں کے اندر کپڑا ڈالا، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں اپنا امامہ شریف بھی اتارا اور اس کو بھی شہید کیا اور اس کو بھی ان سوراخوں کے اندر ڈال دیا تاکہ وہاں سے کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اور جب پوری غار صاف ہو گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، اب اندر کوئی خطرہ نہیں۔ اور خود بھی کئی دنوں کے آپ سوئے نہیں تھے، لیکن جب آپ چلے اندر اور غار کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران مبارک پر آرام فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن واعظ فرما رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آخر میں یہ بھی بتایا کہ وہ نبی جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں اور وہ آخری نبی ہے، بڑے بابرکت نبی ہے، اور وہ اس غار کے اندر آ کے ٹھہریں گے۔ تو وہ سانپوں کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، اس نے وہاں سے وہ بات کوئی سن لی تھی اور پھر اس نے آ کر اسی غار کے اندر اپنا ڈیرا ڈال لی، کئی سال تک اس غار کے اندر رہا، اور جب خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو محسوس ہوئی تو پھر وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ اب وہ قریب آنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، لیکن چونکہ یہاں پر دو عاشق تھے، ایک تو وہ سانپ جو کئی سالوں سے کئی مدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترس رہا تھا، اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا۔ آپ یہ کبھی گوارہ نہیں کرتے کہ کوئی جانور اب جس کا کام ہی ڈسنا ہے، اگرچہ وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ بھی رہا ہو، لیکن مجھے یہ خدشہ ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان پہنچا دے۔ تو آپ نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ پر رکھ دی جو وہ سوراخ ابھی کھلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ وہ سانپ اس نے کئی راستے تلاش کیے نکلنے کے لیے کہ میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کر لوں، لیکن کوئی سوراخ نہ ملا۔ پھر وہ اس ایڑی تک جا پہنچا، کچھ محسوس کیا کہ یہاں کچھ نرم چیز ہے، تو اس نے وہاں پر ڈنک مارا، اور وہ انتہائی زہریلا سانپ تھا۔ جب ایک ڈنک مارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کافی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر سانپ نے دوسرا ڈنک مارا، یہاں تک کہ ڈنک پہ ڈنک مارتا گیا، اپنا سارا زہر انڈیل دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک کے اندر۔ لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے اپنے پاؤں کو ہلنے تک نہ دیا، کہ ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیند سے بیدار ہو جائے۔ عشق کا ایک پہلو یہ بھی ہے، دعویٰ عشق تو سب کرتے ہیں لیکن نبھاتا ہے کوئی کوئی۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا، وہ منظر تھا جسے آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ جو منظر تھا اتنا دل آویز تھا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے،
اور جب شدت تکلیف زیادہ بڑھی تو آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور وہی اشک بہتے ہوئے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور کہا ابو بکر کیا ہوا؟ ما یبکی کا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم سے نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہنگامی صورتحال جب ہوتی ہے، جب اللہ نہ کرے کہیں پر آگ لگنے کا خطرہ ہو، کہیں سے کوئی بندہ وار کر رہا ہے، کوئی بندہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے وہاں تسلی کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، وہاں پر تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے فلاں تو آپ پر حملہ کرنا چاہ رہا، وہ فلاں جگہ پر آگ لگ گئی ہے، یک دم سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ عشق کا ایک اپنا ہی انداز تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایڑی مبارک کو طلب فرمایا اور آپ کی ایڑی مبارک پر اپنی لعاب دہن کو لگایا، اپنی تھوک مبارک کو لگایا، اور جب تھوک مبارک کو لگایا تو وہ زہر کا اثر جو تھا وہ آہستہ آہستہ جاتا رہا۔